احتجاج کرنا عوامی حق ہے۔ آپ عوام احتجاج کر سکتے ہیں، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہو، چاہے وہ غیر قانونی ہو، چاہے وہ جو بھی اس طرح کا سسٹم ہو جو وائلیشن کرتا ہو یا عوام کے خلاف غیر قانونی کوئی کارروائی کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف کوئی احتجاج کرتے ہیں تو کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا کام بنتا ہے احتجاج کر کے گورنمنٹ ہوگی یا مختلف جو ادارے ہیں ان کو آپ دکھائیں۔ السلام علیکم، امید ہے سارے دوست بخیر عافیت سے ہوں گے۔ میں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ کل کوئٹہ کے اندر لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج ہوا اور یہ سارا منظر میں دیکھ بھی رہا تھا۔ مختلف جو فیس بک پیج ہیں ان کے اوپر لوگوں نے لائیو بھی لگایا ہوا تھا، اور جس طرح کا منظر کل میں نے دیکھا ہے اور مجھے حیرت بھی ہوئی ہے کہ دیکھیں، احتجاج کرنا عوامی حق ہے۔ آپ عوام احتجاج کر سکتے ہیں، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہو، چاہے وہ غیر قانونی ہو، چاہے وہ جو بھی اس طرح کا سسٹم ہو جو وائلیشن کرتا ہو یا عوام کے خلاف غیر قانونی کوئی کارروائی کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف کوئی احتجاج کرتے ہیں تو کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا کام بنتا ہے احتجاج کر کے گورنمنٹ ہوگی یا مختلف جو ادارے ہیں ان کو آپ دکھائیں کہ آپ غلط ہیں اور ہم ٹھیک ہیں۔ اگر آپ ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتے تو ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ بات تو آپ کی اس حد تک تو جائز ہے، لیکن کل جس طرح کا رویہ یا جس طرح کی گفتگو جو ہوئی ہے وہاں پر ادارے کے اندر، جس طرح افسران اور عوام کے درمیان آپس میں جو گفتگو ہوئی ہے یا جس طرح ایک دوسرے کو وہ دھمکیاں دے رہے تھے، تو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے اور آپ بلا وجہ بلا عذر اگر اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر عوام باہر نکلے گی۔ عوام کو ان کے حقوق دینے چاہیے، اور یہ کسی ضرورت قابل قبول نہیں ہے کہ آپ لوڈ شیڈنگ بھی کریں اور ضرورت سے زیادہ آپ ان کے اوپر جو ماہانہ بل ہیں وہ بھی آپ ان کو دے رہے ہوں۔ تو اگر تو عوام باہر نکلی ہے تو پھر کسی ایک کو تحمل مزاجی سے یہ کام لینا چاہیے تھا۔ تو اگر آپ بھی ان کے سامنے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو پھر حالات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے اس کا اندازہ پھر آپ لوگوں کو بھی لگانا چاہیے۔ اور اسپیشلی میں جو ہمارے جو سینئر قیادت ہے، جو لوگ ہیں بالخصوص اس جو دھرنے کو یا اس احتجاج کو جو لیڈ کر رہے ہیں، میں ان تمام ذمہ داران سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا تحمل مزاجی سے کام لیں، کیونکہ صرف آپ اپنے ملک کے اندر احتجاج نہیں کر رہے یا صرف آپ کے اپنے ملک کے لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے، آپ کے جو ہے نا اوورسیز میں بیٹھا ہر بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی گفتگو سن رہا ہے، اور اس طرح ویوز مل جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ویوز نہیں ملیں گے، ویوز ملیں گے، جو بندہ آواز کرے گا اس کا ویوز تو آئے گا، اور کئی تو ویوز کے چکر میں سا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارا جو بیرون ممالک کے اندر غلط جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے، ہم احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ہم سے بنے گا تو ہم اپنی ویڈیوز کے ذریعے ہم آپ کی آواز کو بلند کریں گے، لوگوں تک آپ کا میسج ضرور پہنچائیں گے، اداروں تک میسج پہنچائیں گے، لیکن آپس میں اس طرح کی گفتگو کر کے غلط بینی کر کے آپ میں یہ بھی کل پریشانیاں پیدا کریں گے، اور وقتی جذبات میں آ کر لوگوں کا سہارا تو لے کر آپ کس طرح کی گفتگو تو کر سکتے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں یہی ادارے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور اس وقت آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ جو آج آپ لوگوں کو پوچھ کر کے جو یہ کہتے ہیں کہ آگے فرنٹ لائن ہو گئے یہ کام کرو، کل آپ کے ساتھ یہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسے کئی جگہوں میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہوئے لوگ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر آ جاتی ہے پارٹی بیس۔ یہاں پر لوگ ہمیشہ اپنے سیاسی مقاصد لے کر آگے نکلتے ہیں، اور وہ بیچارے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر ان کو استعمال کر کے آگے نکلتے ہیں اور اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ اور کل یہی لوگ دیکھیں کسی جب الیکشن ہوگا تو دیکھیں کس طرف یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہی لوگ جو ہے نا ان
کسی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ ڈیلنگ کر کے یہ بیٹھ رہیں گے اور کہیں گے کہ میرے پاس اتنا ووٹ بینک ہے اور مجھے آپ میرے میں یہ مطالبات پورے کرو. تو کیوں آپ بیوقوف بنتے ہیں؟ کیوں آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ آپ خود نشانہ بنتے ہیں؟